بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آم کا ہر طرف چرچا ہے، مذاق میں جس طرح کہتے ہیں کہ آم ہے۔ جون کا مہینہ جو ہوتا ہے خاص طور پر دسہری اور دوسرے آموں کا بہترین زبردست موسم ہوتا ہے، فراوانی ہوتی ہے اس میں۔ آج ہم آپ کو مکمل بتائیں گے کہ آم کو آپ نے کیسے پکانا ہے بغیر کسی نقصان کے، یعنی ایسا طریقے سے آپ آم پکائیں کہ آپ اس کو کھائیں تو مزہ بھی آئے اور نقصان بھی نہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے باغ میں جانا ہے، آم کے پودے کے پاس، وہاں پر آم توڑنے ہیں، آپ نے آرام سے خیال سے توڑنے ہیں تاکہ اس کی جو ٹہنیاں وغیرہ ہیں وہ نہ ٹوٹیں۔ جو اوپر چڑھ کر درخت کے توڑ سکتے ہیں آپ وہ ہاتھ سے توڑ لیں، باقی جو کناروں پر ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، لکڑی سے توڑنا ہے، یا کسی بھی طریقے سے سٹول رکھ کر بھی توڑ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آم توڑنے کے بعد نا آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے ساتھ یہ ٹہنی آ گئی چھوٹی سی اس طرح کی، تو آپ نے اس کو اتارنا ہے، اور اس کا جو اندر تیزاب ہوتا ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یہ جسم پر نہ پڑے، یہ آبلے یا چھالے پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا جو داغ ہوتا ہے وہ اترتا نہیں آسانی کے ساتھ۔ تو اس کو آپ نے سب سے پہلے ٹہنی کو توڑ کر یا آم کو پودے سے توڑ کر اس کو آپ نے خارج کروانا ہے نیچے، اس کو الٹا کر کے رکھ دیں گے۔ جب یہ سارا نکل جائے گا پھر ہم نے ان کو اکٹھا کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے آم کیا کرنے ہیں، سارے جو توڑے ہوئے ہیں ہاتھ سے یا جیسے بھی، یہ چھوٹی ٹہنیاں ان کے ساتھ بالکل نہ ہوں تاکہ ان کا تیزاب بالکل ان کے اندر سے نکل جائے، اور خاص خیال رکھنا ہے کہ چہرے پر یہ بالکل نہ آئے، نہیں تو داغ پڑ جائیں گے، آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ کو ختم بھی کر سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے۔ تو بہت احتیاط سے آپ نے ان کو توڑنا ہے۔ جو دسہری آم، یہ خالص دسہری آم ہے جو آم میں آپ کو توڑ کر دکھا رہا ہوں، تو اس میں ویسے ہی تیزاب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جون کے مہینے میں یہ زبردست اس کا یعنی ایک ٹپکا کہتے ہیں جس کو، یعنی پکنا شروع ہو جاتے ہیں پودے پر آم 15 تاریخ کے بعد، جو ہے نا اس کا بہترین موسم ہوتا ہے۔ آپ اس کو اگر کوئی کیمیکل نہ بھی ڈالیں، ویسے بھی ان کو توڑ کر تیزاب وغیرہ خارج کر کے ان کو صاف کر کے ویسے ہی آپ پیٹیوں میں یا کسی کپڑے کے اندر، گرم کپڑے کے اندر، کمبل کے اندر لپیٹ کے رکھ دیں تو یہ خود بخود ہی کیا ہو جاتے ہیں، پک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کیمیکل عام طور پر استعمال کہتے ہیں، کیلشیم کاربائڈ ہے، پوٹاس کہتے ہیں، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک نیا کیمیکل بتاؤں گا، ویڈیو کو مکمل آپ دیکھیں گے تو وہ زبردست ہے، پودوں سے خارج بھی ہوتی ہے وہ، اس سے ہم اس کو پکائیں گے۔ اب آپ نیچے والے توڑ لیں ہم نے، اب درخت کے اوپر ایسے اب آپ نے اس کا وہ دوسری طرف کرنا ہے، توڑنا ہے ایسے، نہیں تو یہ منہ کے اوپر نا فوارہ نکلتا ہے اس کے اندر سے تیزاب کا، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آم کو پکڑ کے اس کا رخ دوسری طرف کرنا ہے، اپنے جسم کی طرف، آنکھوں کی طرف نہیں کرنا، اور نیچے بھی کوئی بچہ یا کوئی بندہ کھڑا ہے تو اس کو بھی کھڑا نہیں ہونا، اس طرح کرنا ہے آپ نے، دیکھیں تو بندے کو نیچے نہیں کھڑا کرنا کیونکہ اس کی چھینٹیں دور جاتی ہیں، اس طرح پکڑ کے آپ نے اس کو دوسری طرف کھینچ کیسے کرنا ہے، دیکھیں اس کے اندر سے چھینٹا نکلا ہے، اور بہت ہی طاقتور تیزاب ہوتا ہے، یہ جھلسا دیتا ہے جسم وغیرہ کو، نرم حصوں کو خاص طور پر۔ آنکھوں کا بھی خیال کرنا ہے آپ نے۔ اس طریقے سے آپ نے سارے جو جتنے آپ نے آم توڑنے ہیں وہ توڑ لینے ہیں۔ توڑنے کے بعد آپ نے ان کو اکٹھا کرنا ہے، ان کے جو ٹہنیاں ہیں چھوٹے چھوٹے اگر ان کے ساتھ آ گئی ہیں کوئی توڑتے ہوئے تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً توڑ کے الٹا کر کے رکھ دینا ہے تاکہ ان کے اندر سے تیزاب جو ہے وہ بالکل خارج ہو جائے۔ جیسے تیزاب خارج ہونا بند ہو جائے گا آپ نے ان آموں کو صاف کرنا ہے ہلکا ہلکا، اور گھر لے کر جانا ہے ان کو اکٹھا کر کے بوری وغیرہ میں، کسی ٹب میں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کافی سارے آم ہم توڑ لیے ہیں، تقریباً آدھ من ہوں گے، 20 کلو آم تقریباً ہم نے توڑ لیے ہیں۔ تو اب اس کو ہم نے تیزاب وغیرہ جو وہ بھی نکل چکا ہے تقریباً، اب جو خشک ہوا پڑا ہے ان کو دھونا بالکل نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اس کا بس تیزاب وغیرہ کو جو کیا کرنا ہے آپ نے صاف کر لینا ہے کپڑے سے یا کسی چیز سے، آپ نے جو اوپر تیزاب لگا ہوا ہے یا کوئی مٹی وغیرہ ہے ان کو آپ نے صاف کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ان کو صاف ستھرا بنا لینا ہے۔ دوستو یہ آم بہت قیمتی چیز ہے، اس کو آپ لازمی کھائیں، بچوں کو بھی دیں، وٹامن اے بھی ہوتا ہے اس کے اندر، جگر کو صاف کرتا ہے، خون پیدا کرتا ہے، اس کا جوس بنا کر کھائیں، ایسے چوسیں جیسے مرضی کریں۔ جن لوگوں کو نیند کی کمی ہوتی ہے، بےخوابی ہوتی ہے، یعنی ان کو خواب وغیرہ نہیں آتے، نیند نہیں آتی، اسی طریقے سے ان کو اس آم کا جوس پی کر سونا چاہیے، نیند بھی ٹھیک آئے گی، طاقت بھی دیں گے، وزن بھی بڑھاتے ہیں، بچوں کے لیے بڑا زبردست ہے، اس میں ہر قسم کے وٹامنز منرل وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ تو سستے بھی ہوتے ہیں، اتنے مہنگے نہیں ہوتے آم، دیہاتوں میں تو ویسے ہی آم ہوتے ہیں، ہر ایک کے جو ہے نا کوئی نہ کوئی پودا ہوتا ہے، تو آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے جوس بنا کر، جیسے بھی آپ اس کو استعمال کریں۔
اس کے بعد یہ ہم نے مکمل صاف کر لیا ہے، اس کے اوپر جو تیزاب وغیرہ تھا بس نشان کھڑے ہیں، باقی یہ جو گیلے تھے گیلا پن ہم نے ان کو ختم کر دیا اچھے طریقے سے۔ اور بازار سے کیمیکل ملتا ہے آج کل بہت زیادہ، اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ فوڈ اتھارٹی جو ہے انہوں نے بھی اس کو صحت کے لیے اچھا قرار دیا ہے۔ پہلے لوگ کیلشیم کاربائڈ استعمال کرتے تھے، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس کے اندر جو خاص قسم کی ریز خارج ہوتی ہیں وہ جسم کے نقصان دہ ہوتی ہیں، کینسر کا سبب بنتی ہیں، منہ کے چھالے بن جاتے ہیں اس سے، تو وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ رنگ اچھا اس سے سبز بھی رہے گی جو کیمیکل میں بتاؤں گا آپ کو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پیٹیوں میں یا نیچے جگہ بنا کر جیسے آپ کو مناسب لگے ان کو آپ نے ایسے ترتیب دے لینا ہے۔ اب اس میں ترتیب میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی جو ٹہنیوں والی جگہ ہے جہاں سے یہ درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ نے اوپر کرنا ہے، نیچے نہیں کرنا، اس طرح پکتے صحیح ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے آموں کو ایسے پھینک کر بے ترتیب آپ نے کبھی بھی ان کو پال میں نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تہہ لگا لی ہم نے پیٹی کے اندر، اوپر پھر کاغذ رکھ لینے ہیں۔ یہ ہے جی وہ کیمیکل جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے، ایتھائلین فوڈ رائپنر جو ہوتا ہے، فروٹ رائپنر، وہ آپ نے لینا ہے۔ تو یہ زبردست ہوتی ہے، یہ پھلوں کے اندر سے بھی خارج ہوتی ہے، کیلے کے اندر سے بھی خارج ہوتی ہے، اور اس کا نقصان نہیں ہے جس طرح کیلشیم کاربائڈ کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے ایتھائلین رائپنر۔ اب یہ 10 روپے کی ایک پوڑیا ملی ہے، تو ایک پیٹی میں ایک ڈال لیں۔ اگر آپ اس کو یعنی کہ پکانا چاہتے ہیں، دوسری آم خاص طور پر، اگر بڑے آم ہیں دوسرے تو 2 بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ آپ نے اگر صنعتی پیمانے پر بہت زیادہ عام ہے تو آپ نے جس کمرے میں رکھنا ہے اس کمرے میں پھر یہ گیس جو ہے وہ چھوڑنی ہے، کمرہ بند ہونا چاہیے۔ اب اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ڈائریکٹ یہ آموں پر نہ لگے۔ اب سب سے پہلے اس کو آپ نے لینا ہے، اس پڑیا کو، اس پیکٹ کو آپ نے پانی میں ڈالنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ نہیں ڈالنا، 10 سے 15 سیکنڈ پانی میں سے تھوڑا سا چھچول کر پانی اس کا خشک کر کے پھر آپ نے اوپر جو ہے ایک تہہ لگا کے نا آموں کی، اس کے اوپر پھر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے، پھر اوپر دوسری تہہ لگا دینا ہے کاغذوں کی۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم نے تقریباً 3 دن رکھے تھے آم، بلکہ 3 دن سے بھی تھوڑا سا کم عرصہ۔ اب یہ آم پک کر تیار ہو گئے ہیں، رنگت ان کی کچھ کی پیلے رنگ ہو گئے ہیں، کچھ بالکل سبز ہیں، لیکن آپ نے رنگت کو نہیں دیکھنا، آپ اس کو کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ آپ کیلشیم کاربائڈ والے آم بھی کھا کر دیکھنا، پھر ان کو بھی کھا کر دیکھنا، امید ہے آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے، اور اس طریقے سے ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، بچوں کو بھی دینے ہیں، خود بھی کھانے ہیں، اور جوس بنانا ہے، بہت زبردست چیز ہے یہ۔ اور میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کیلشیم کاربائڈ کی جگہ یہ استعمال کریں گے، یہ ذرا بہتر رہے گا، کیونکہ اس کے اندر خاص قسم کے ریز کیمیکل وغیرہ نہیں ہوتے جو جسم کو نقصان دیں۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو پکائیں۔ اور فوڈ اتھارٹی نے بھی اس گیس کو جو ہے دوست، صحت کا دوست کا قرار دیا ہے۔ ویسے بھی یہ گیس جو ہوتی ہے پھلوں میں ویسے خارج ہوتی ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب فرمانا بالکل نہیں بھولنا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب فرمانا بالکل نہیں بھولنا آپ نے، اور کمنٹ بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔